اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ۔ اس آیت کو ہم نے تفسیر بیضاوی کی روشنی میں پڑھنا ہے۔ اس میں بیٹا 3 ترکیبیں ہیں۔ پہلی ترکیب واو حرف شرط ہے، واو حرف عطف ہے اور اذا حرف شرط ہے۔ یہ واو عطف ہے اور یہ شرط ہے۔ قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، یہ شرط بن جائے گی۔ قالوا انما نحن مسلمون، یہ جزا بن جائے گی۔ شرط اپنی جزا سے مل کر مطلوب جملہ شرطیہ ہوگا مطلوب، اور واو حرف عطف سے پہلے بما قالوا یکذبون، یہ یکذبون جو نا یہ جملہ فعلیہ حملیہ ہے، یہ مطلوب ہے۔ مطلوب سے اپنے مطلوب سے مل کر کانوں کی خبر بن جائے گی۔ کانا پھر ناقص اپنے واو ضمیر سے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ جو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ سارے کا سارا بن جائے گا مطلوب واو حرف عطف اور یکذبون، جس سے پہلے یہ مطلوب اپنے مطلوب سے مل کر کانوں کی خبر، یہ پہلی ترکیب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ جو یکذبون ہے نا، یہ اسمیہ خبریہ ہو کر نا یہ سارا یہ ماموصولہ کا صلہ ماموصولہ اپنے صلے سے مل کر با جار کا مجرور، اور با جار اپنے مجرور سے مل کر یہ جو یقول ہے نا میں یقول اس کے متعلق کر دیں گے، یہ پیچھے اس کو بالکل لے جائیں گے، تو یہ دوسرا جملہ بن جائے گا۔ تیسری اس میں ترکیب یہ ہے کہ آپ اس کو کسی کے ساتھ نہ ملائیں، یہ بالکل پیچھے ختم کر دیں گے جی یہ بس بذات خود ایک جملہ مستانفہ ہے، یہ مستقل جملہ ہے، اور مستقل جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہے۔ پھر سنیں، یا تو آپ اس کو ایک مستقل جملہ بنا دیں یہ کہ بذات خود ایک مستقل جملہ ہے، اس میں یہ شرط ہوگی، یہ جزا ہوگا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ بن جائے گا۔ یا آپ اس کو مطلوب بنا کر یکذبون پہ مطلوب لے بتا دیں، اور مطلوب لے مل کر آپ کہہ دیں یہ کاموں کی خبر بنیں گے۔ یا پھر اس سب کو آپ متعلق کر دیں، یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ یقول کو متعلق کر دیں، اس کا تعلق یقول اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ 3 ترکیبیں ہیں۔ تھلے کر دیں۔ اب اس کے بعد بیٹا آگے اس کا یہ 3 ترکیبیں ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ لا تفسدو، یہ کیا ہے؟ لا تفسدو صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث فعل مضارع نہی معروف ثلاثی جر صحیح الباب فاسدہ افسدو، سوری یہ ثلاثی مزید فی ہے، لا تفسدو ثلاثی مزید فی ہے، صحیح الباب افعال افسدہ یفسدو سے، لا تفسدو فساد اس کا مادہ ہے، اور فساد کا مطلب ہوتا ہے حد اعتدال سے خارج ہونا۔ فساد کا معنی کیا ہے؟ حد اعتدال سے خارج ہونا۔ مصلحون یہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، اور ثلاثی مزید فی صحیح الباب فعال، باب فعال سے اصلح یصلح اصلاحا فہو مصلح، جو چیز نفع مند ہو وہ اصلاح ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہو وہ فساد ہے۔ گویا اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقوں کو کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یہ نقصان والے کام نہ کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مطلب یہ کہ ہم تو جو کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کے نفع والے ہیں۔ اب اگلا اس میں سوال یہ ہے کہ وہ منافق زمین پہ فساد کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس چیز سے روکا تھا؟ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ مومنوں کے ساتھ جال سازی کرتے تھے، یہ بناوٹی مسلمان تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ بناوٹی مسلمان نہ بنو، سچے مسلمان بنو۔ نمبر 2، وہ مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچاتے، انہیں منع کیا گیا کہ یہ بھی فساد کی بات ہے اپنوں کے راز غیروں تک پہنچانا۔ نمبر 3، یہ مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ اور سازش اور باہمی دشمنی کی آگ بھڑکاتے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے اندر نفرت کے بیج بونا یہ منافقت ہے، یہ فساد ہے، اور اصلاح یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا کرنا۔ اس کے بعد وہ ایسے سازشیں کرتے جو جانوروں کی ہلاکت، حیوانات کی تباہی اور کھیتی باڑی کا ویرانی کا باعث بنتی، انہیں اس سے بھی منع کیا گیا۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانا اور شریعت کے احکام پر جان بوجھ کر عمل نہ کرنا یہ بھی فساد فی الارض ہے، انہیں کہا گیا کہ یہ فساد فی الارض سے باز آ جائے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی فسادی ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو
تو یہ جو آیت ہے نا بیٹا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ ان کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے، دعوے کی تردید ہو رہی ہے۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ کپڑا دے بیٹا، یہ ان کا دعویٰ ہے قال انما نحن مسلمون، تو جواب کیا ہے؟ اللہ انہم مفسدون ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے تھے، ان کا دعویٰ تھا الا انہم مسلمون قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں قانون یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے انا کے بعد ما آ جائے اور اس کے بعد مبتدا اور خبر ہو، انا کے بعد ما ہو اور اس کے بعد مبتدا اور خبر، نحن مبتدا ہے مسلمون خبر ہے، تو جب انا کے بعد ما کافا ہو اور اس کے بعد مبتدا اور خبر آ، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حسر ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے، ہمارے سوا کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ آپ اس کو سمپل نہ سمجھے کہ ہم اصلاح کرنے والے، بلکہ انا کے بعد ما کافا آ جائے پھر مبتدا خبر آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حاصل کر رہے ہیں کہ اصلاح ہمارے ساتھ خاص ہے، ہمارے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک ان کا یہ دعویٰ ہے، اور اپنے دعوے میں انہوں نے حصر استعمال کیا اور جملہ حصریہ لائے، ایسا جملہ بولا کہ جس سے مخاطب کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے سوا دنیا میں کوئی اصلاح کر ہی نہیں سکتا۔ اب حق یہ تھا کہ ان کے دعوے سے بڑھ کر ان کا رد ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے سے بڑھ کر ان کا رد کیا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، دیکھیں انا بے شک ہم پھر ہم، دو مرتبہ ہم آ گیا، تو جب بھی ایک کام دو مرتبہ جو تکرار کا فائدہ دیتا ہے، اگر لفظی ترجمہ کریں خبردار بے شک وہ نہیں، بلکہ اب ہوگا بے شک وہی، اب اس کا وہ ترجمہ نہیں کرتے ہیں، اس کا وہ ترجمہ نہیں کرتے۔ ہاں جی دیکھیں نا، لفظ ہے اضرب انتا، اب اضرب کے اندر بھی انتا، اضرب کا معنی تو مار، انتا کا معنی بھی تو پھر انتا کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوا کہ تو ہی مار، اضرب انتا کا معنی کہ تو ہی مار، ایسے ہی انہم پھر ہم آ گیا، اگر یہ ہم نہ ہوتا الا انہم المفسدون تو پھر بھی بات دوسری بے شک وہ فسادی ہیں، لیکن پھر ترجمہ نہ تھا بے شک وہ فسادی ہیں، اب جب ہم آ گیا تو کہا کہ بے شک وہ ہی فسادی ہیں، ٹھیک ہو، انہوں نے کیا کہا جی بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے، اللہ نے کہا ہم المفسدون بے شک وہ ہی فسادی ہیں، تو یہ ان کے دعوے کا جواب ہو گیا۔ اب اس سے بڑھ کر ان کے دعوے سے بڑھ کر اس میں بلاغت کی، وہ بلاغت یہ ہے الا، یہ پہلی تاکید ہے، خبردار ہو جو، اللہ نے کہا یہ جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ پر خبردار ہو جو، یہ پہلی تاکید آ گئی۔ پھر انا بے شک، اب یہاں پہ انا تو ہے لیکن یہاں پر انا کا معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب انا کے بعد ما آ جائے تو یہ ما انا کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، تو یہ کلام میں خوبصورتی یا حسن کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن تاکید کے لیے نہیں ہے، لیکن یہاں پر انا کے بعد کوئی ما کافا نہیں ہے، تو انہم بے شک خبردار بے شک وہی تو فسادی ہیں، تو اس میں بیٹا انما نحن مسلمون، انہوں نے جتنی شد و بات سے بلاغت کا مظاہرہ کر کے یہ کہا تھا کہ بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے، اللہ نے کہا خبردار بے شک وہی تو فسادی ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں، یہ مزید پھر ان کی آگے مزید نفی کر دی، اور یہ ولکن لا یشعرون کر کے اللہ نے کہا کہ وہ جاہل ہیں، وہ تو جاہل ہیں، ان کو جہالت میں پڑے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو جس شد و بات سے منافقوں نے اپنا عقیدہ ثابت کیا، اپنے بارے میں کہا جا اصلاح کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ شد و بات کے ساتھ اور اس سے زیادہ بلاغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا۔ تو دیکھیں ان کا دعویٰ پھر میں بتا دوں کہ یہ انما نحن، جب انا کے بعد ما کافا پھر مبتدا خبر، وہ حضر کا فائدہ دیتا ہے، ترجمہ ہوگا بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ نے پھر ان کا جواب اس سے بڑھ کر دیا، پہلے الا ذکر کیا تنبیہ ہو جائے، پھر انا تقید ہو جائے،
پھر ہم کہ وہی تو ساتھ یہ پھر کہا ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. یہ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ چلو پتر بند کر دے.